بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ کی جانب سے آج ہی کے روز جاری کیے گئے ایک اہم فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں آپ کو میں بتا دوں کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران یا 3 ماہ کے دوران میں کوئی زیادہ کام اس پہ یوٹیوب پہ نہیں کر سکا۔ ایک تو میری فیملی آئی ہوئی تھی پچھلے 2 ماہ کے لیے، تو وہ پھر واپس چلی گئی ہے، تو اس لیے پھر اب امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ تو ناظرین، ملک میں بھی بہت سارے دیگر ایشوز بھی چل رہے ہیں۔ 2 روز قبل بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں کور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور ڈی جی کوسٹ گارڈز میجر جنرل محمد امجد اور دیگر ان کے سمیت 6 جوان اور اہلکار پاک فوج کے شہید ہو گئے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ تو اس پر بھی میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور اس واقعے پر مجھے دلی افسوس بھی ہے۔ دوسرا ایشو یہ بھی چل رہا ہے کہ گزشتہ روز ہی پاکستان تحریک انصاف کو اس پر ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے 351 غیر ملکی کمپنیوں اور 34 افراد سے غیر ملکی فنڈنگ لی ہے، جو کہ ممنوعہ فنڈنگ تھی، اور پاکستان کے جو الیکشن لاز ہیں اس کے مطابق وہ فنڈنگ نہیں لی جا سکتی۔ تو انہوں نے یہ فنڈنگ لی ہے اور وہ اب پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن بھی انہوں نے شوکاز نوٹس بھی دیا ہے۔ 7 سے 14 دن کے دوران انہوں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، جبکہ دیگر بھی جو حکومت بھی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف دیگر اقدامات حکومت بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کی بطور جماعت اس پر پابندی اور عمران خان کی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، میں اب آپ کو آج کے پروگرام اپنے کے حوالے سے بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ نے آج ایک فیصلہ جاری کیا ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنجال، جسٹس سید سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سنا تھا۔ یہ 23/11/2021 کو مطلب 23 نومبر 2021 کو یہ کیس سنا تھا، اور اس کا فیصلہ اس دن شارٹ آرڈر بھی جاری کر دیا تھا، اور یہ اس کا تفصیلی فیصلہ جو تقریباً 6 صفحات پر مشتمل ہے، یہ آج جاری کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ سید منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ اس کیس کا آپ کو حوالہ دوں کہ یہ کیس ایک شادی کے معاملے کے اوپر ہے اور حق مہر کے معاملے کے اوپر ہے۔ نصیب اللہ نامی شخص ہیں، یہ محکمہ تعلیم میں ملازم ہیں خیبر پختونخوا میں۔ انہوں نے خاتون ہیں جو نا ان سے شادی کی ہے، بیگم نہید بیگم نامی خاتون سے شادی کی تھی 2012 میں، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی، اور اس خاتون کے 5 بچے ہیں، جس میں 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ تو ان کے جو حق مہر تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7 تولہ سونا ہے اور 4 کنال زمین ہے، ایک جنیب اس کو کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے ان کے نکاح نامے میں۔ تو
اس شخص نے، نصیب اللہ نامی شخص نے اس خاتون کی موجودگی میں دوسری شادی کر لی اور اس کو چھوڑ دیا. تو یہ پھر فیملی کورٹ میں گئی ہیں. فیملی کورٹ میں ان کے خلاف ہی، خاتون کے خلاف ہی فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے قرار دیا کہ یہ جو حق مہر تھا، جو بھی تھا، وہ جتنا اس نے 7 تولہ سونا تھا اور جو 4 کنال زمین لکھی ہوئی ہے وہ اس صورت میں تھی کہ اگر وہ 7 تولے سونا اس کو نہ دے تو پھر وہ 4 کنال زرعی زمین دے گا. تاہم اس فیصلے کے خلاف پھر وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں گئی ہیں. تو اس عدالت نے بھی ان کی اپیل جو تھی اس پر جو فیملی کورٹ کا فیصلہ تھا اسی کو برقرار رکھا اور ان کے خاتون کے خلاف ہی فیصلہ دیا. تاہم پھر خاتون نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے پھر جو متحد عدالتیں تھیں 2، ان دونوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور 2020 میں اور قرار دیا کہ جو فیصلے دیے گئے ہیں یہ غلط ہیں اور جو نکاح نامے میں حق مہر اور جو چیزیں دیگر لکھی گئی ہیں وہ اس کے مطابق وہ سونا بھی اس خاتون کو دینا ہے اور جو 4 کنال زمین ہے وہ بھی نصیب اللہ صاحب جو ہیں وہ خاتون کو ادا کریں. تو یہ پھر اس فیصلے کے خلاف نصیب اللہ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور مکمل اس کی تمام شواہد کو دیکھنے اور پرکھنے کے بعد اور تمام جو بھی چیزیں تھیں ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے نصیب اللہ کی جو پیٹیشن تھی، جو اپیل انہوں نے دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور اس کے جو نصیب اللہ کے خلاف جو خاتون نے جتنے بھی فورمز پر جو عدالتی کارروائی کی ہے اس تمام کارروائی کا خرچہ بھی نصیب اللہ کو ادا کرنے کا حکم دیا کہ نصیب اللہ اس خاتون کو خرچہ بھی ادا کریں گے. دوران سماعت اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ خاتون نے کوئی اس سے طلاق تو نہیں لی تھی اور نصیب اللہ صاحب نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا اور اس کو خرچہ بھی نہیں دے رہا تھا اور جو دیگر اس کا جو حق مہر تھا وہ بھی ادا نہیں کر رہا تھا. تو دوران سماعت خاتون نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ میں نصیب اللہ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، رہنا چاہتی ہوں. تاہم نصیب اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا. تو جس پر عدالت نے نصیب اللہ پر خاتون کو اس کی مینٹیننس کا لفظ یوز ہوا ہے کہ اس کا مینٹیننس کے لیے بھی اس کو خرچہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے نصیب اللہ کو، کیونکہ خاتون تو مرد کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن وہ خود اس کو نہیں رکھنا چاہتا. تو اس میں خاتون کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، اس لیے جو مرد ہے وہ خاتون کو اس کی مینٹیننس کا بھی خرچہ ادا کرے اور جو 4 کنال زمین ہے وہ بھی ادا کرے. اس کے علاوہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے جو نصیب اللہ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بڑے معزز پیشے سے، تعلیم کے پیشے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو انہوں نے کام کیے ہیں اور جو ان کا رویہ ہے وہ انتہائی غلط اور غیر ذمہ دارانہ ہے. جسٹس سید منصور علی شاہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے خواتین سے اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے، حق لینے کے لیے تو مذہب کا نسل در نسل سے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. لیکن جب خواتین کو ان کے حقوق دینے کی باری آتی ہے تو یہ مرد جو ہیں پھر وہ مذہب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ
انتہائی اہم ایک فیصلہ آج کے روز جسٹس سید منصور علی شاہ جو کہ انتہائی قابل اور معزز جج ہیں، پہلے بھی بڑے اہم فیصلے دیتے آ رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اور جسٹس یحییٰ خان افریدی کی طرح، تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر مردوں کے ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری، مرد غالب ہیں اور خواتین کو جو ہے نا وہ مذہب کو بھی لوگ اپنے مقصد کے لیے غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جب خواتین کے حقوق کی باری آتی ہے تو وہ مذہب کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔